بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ناول تڑپ دل کی رائٹر رمشا حیات، قسط نمبر 8۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ دادا جان نے خان کی طرف دیکھتے پوچھا۔ اس وقت سب لوگ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ کس بارے میں؟ خان نے پوچھا۔ بسما کے بارے میں، دادا جان نے اسے یاد دلاتے کہا۔ دادا جان، حمزہ کے ساتھ میں اپنی بہن کی شادی کبھی نہیں کروں گا، وہ میری بہن کے لائق نہیں ہے۔ خان نے سنجیدگی سے کہا۔ میں بھی خان کی بات سے متفق ہوں، وہ انسان ہماری بہن کے لائق نہیں ہے۔ ارسم نے بھی خان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ دادا جان نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ رشتہ ختم کر دیں، خان نے کندھے اچکاتے کہا تو ارسم کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا تھا۔ تحریم نے بھی حیرانگی سے خان کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ دادا جان نے حیرانگی سے پوچھا۔ رشتہ ختم کر دیں؟ میں نا تو پہلے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، نہ اب، اور اب جو اس نے حرکت کی ہے اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں، خان نے عام سے لہجے میں کہا۔ تو اتنے سال تم نے کیوں اسے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا تھا، اور اب میں کیا جواب دوں گا رحمان کو؟ دادا جان نے غصے سے پوچھا۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے دادا جان، خان نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ خان، تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ خان وہاں سے مڑ کر جانے لگا جب دادا جان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ خان نے مڑتے دادا جان کو دیکھتے پوچھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، دادا جان نے دانت پیستے کہا۔ دادا جان، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اب میں مزید اس لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس رشتے کو ختم کر دیں، خان کہتے وہاں سے چلا گیا۔ کیا تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟ دادا جان نے ارسم کو دیکھتے پوچھا۔ نانا جان، آپ کا پوتا جو بھی کرتا ہے یہ اس کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا، تو آپ مجھ سے تو اس بارے میں کچھ نہ ہی پوچھیں۔ ارسم نے کندھے اچکاتے کہا۔ تو تم دونوں ایک جیسے ہو، سب جانتے ہو ایک دوسرے کے بارے میں۔ جانتا ہوں میں، دادا جان نے ارسم کو گھورتے ہوئے کہا، لیکن نانا جان اس بارے میں سچ میں کچھ نہیں جانتا۔ ارسم نے جلدی سے صفائی دیتے کہا۔ میں بھی چلتا ہوں، ارسم نے کہا اور جلدی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں یہ دونوں کیا کرنا چاہتے ہیں، دادا جان نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا۔ تحریم دادا جان کی بات سن کر مسکرا پڑی تھی اور ناشتہ کرنے لگی۔ ارسم اپنے آفس میں بیٹھا ملائکہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس نے اس دن اس لڑکی کے ساتھ غلط کیا تھا، وہ کتنی ڈری ہوئی تھی، لیکن اس نے بھی تو مارکیٹ میں مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اگر میں چاہوں تو یہ سب بھول سکتا ہوں اور اس تھپڑ کے لیے اسے معاف بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ایسا انسان نہیں ہوں جو ایک تھپڑ کی خاطر ایک لڑکی کی زندگی خراب کر دوں۔ ہاں، پہلے مجھے بہت غصہ تھا، اور اگر اس وقت وہ لڑکی مجھے مل بھی جاتی تو نہ جانے میں کیا کر گزرتا، لیکن اب میرا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ لیکن ایک بار میں ضرور تم سے ملنا چاہوں گا، اگر قسمت نے چاہا تو ہم ضرور ایک بار پھر ملیں گے، ارسم نے پرسوچ انداز میں کہا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ شرٹ، مجھے تو بسما کو پک کرنا تھا، ارسم نے جلدی سے اٹھتے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ یونی کے باہر پہنچتے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا اور بسما کا انتظار کرنے لگا۔ ملائکہ جو یونی سے باہر آ رہی تھی اس کی نظر ارسم پر پڑی تو فوراً الٹے قدم لیتے دوبارہ یونی کے اندر چلی گئی۔ ارسم کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، اس نے بہت سوچا تھا، پڑھنا اس کا شوق تھا اور اتنی محنت کے بعد اسے آگے پڑھنے کا موقع ملا تھا تو ڈر کر وہ گروانا نہیں چاہتی تھی۔ ملائکہ الٹے قدم لیتی پیچھے کی طرف بھاگی، لیکن پیچھے سے آتے بسما کے ساتھ اس کا زبردست تصادم ہوا اور دونوں زمین بوس ہو گئی۔ بسما نیچے جبکہ ملائکہ اس کے اوپر تھی۔ ایم سوری، میری غلطی ہے، آپ کو لگی تو نہیں؟ ملائکہ نے شرمندہ لہجے میں بسما کو دیکھتے کہا، جو اٹھ کر ملائکہ کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہوگی اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بسما نے ملائکہ کو دیکھتے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، ملائکہ نے مسکرا کر کہا اور یونی کے اندر چلی گئی۔ ملائکہ بھی باہر آ گئی تھی، جہاں ارسم کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بسما کے آتے ہی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کی، وہاں سے چلا گیا۔ ملائکہ نے باہر نکل کر دیکھا تو اب وہاں کوئی نہیں تھا، اس لیے سکون کا سانس لیتے وہاں سے چلی گئی۔ ماں، کاش آپ میرے ساتھ ہوتی تو دیکھتی کہ آپ کا بیٹا بھی ایک کامیاب بزنس مین بن گیا ہے۔ ان لوگوں نے ہم سے سب کچھ چھینا، لیکن دیکھیے آج صفوان کو ہر کوئی جانتا ہے، آج میرے پاس بہت پیسہ ہے، ان پیسوں سے میں آپ کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن اس پیسے کا استعمال کر کے میں ان لوگوں کو ویسے ہی تکلیف دے سکتا ہوں جیسے انہوں نے آپ سب کو دی۔ صفوان نے اپنی ماں کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کمرے کی ساری لائٹس بند تھیں، چاند کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ جانتی ہیں، میں نے نکاح کر لیا اس انسان کی بیٹی سے جو آپ کے قاتلوں میں شامل تھا۔ میں اسے بھی ویسے ہی تکلیف دوں گا جیسی آپ کے جانے کے بعد مجھے ملی، میں اسے بھی اتنی ہی اذیت دوں گا جتنی مجھے ملی، اس کی زندگی میں جہنم بنا دوں گا۔ میں اسے پال تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، بہت انتظار کیا میں نے اس پل کا، اور ایک ایک کر کے
ان سب کو مار دوں گا جنہوں نے آپ کو اور بھائی کو تکلیف پہنچے۔ صفوان نے سنجیدگی سے تصویر کو دیکھتے کہا، نہ جانے وہ عروہ کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، لیکن اس کے ارادے خطرناک ہی لگ رہے تھے۔ آج میری ایک بہت اہم میٹنگ تھی، آپ نے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا؟ اگلے دن صفوان کافی مصروف رہا تھا۔ آج اس کی بہت اہم میٹنگ تھی، لیکن عروہ نے اسے یاد نہیں دلایا۔ یہ جاب اس کے لیے نہیں تھی بلکہ سب کچھ نیا تھا، اور وہ تھوڑا گھبرا بھی رہی تھی۔ وہ سر مجھے یاد نہیں رہا، عروہ نے نظریں جھکا کر شرمندہ لہجے میں کہا۔ میری اتنی اہم میٹنگ تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھول گئے؟ اس طرح آپ کام کریں گی؟ ابھی آپ کو آئے 2 دن نہیں اور آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ صفوان نے سرد لہجے میں عروہ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے کہا، نہ جانے کیوں اسے آج غصہ بہت آ رہا تھا اور سارا غصہ عروہ پر نکال رہا تھا۔ اب آپ مجھے بتانا پسند کریں گی اب میری کون سی میٹنگ ہے؟ صفوان نے سنجیدگی سے پوچھا، لیکن عروہ ابھی بھی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، مجھے بتانا پسند کریں گی؟ صفوان نے عروہ کی طرف دیکھتے کہا، جس نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے خاموش انسان کو دیکھا تھا۔ آنکھوں سے نکلتے آنسوں نے اس کے پورے چہرے کو بھگو دیا تھا۔ عروہ کے آنسوں کو دیکھ کر صفوان نے زور سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اسے بھینچا تھا۔ مس عروہ، اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے بیٹھ گئی تو کام کیسے کریں گی؟ صفوان نے گہرا سانس لیتے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے کہا، سوری عروہ نے بس اتنا ہی کہا تھا اور اس سے زیادہ کچھ کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جائیں یہاں سے، صفوان نے کہا۔ عروہ 1 سیکنڈ سے پہلے وہاں سے گئی تھی۔ وہ جب آفس سے باہر نکلی تو اندر آتے صفوان کے منیجر سے اس کا زوردار ٹکراؤ ہوا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، منیجر نے عروہ کو کلائی سے پکڑ کر گرنے سے بچایا تھا، اور یہ منظر صفوان نے دانت پیستے دیکھا تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ منیجر نے عروہ کی سرخ آنکھیں دیکھتے پوچھا۔ جی، عروہ نے جلدی سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ منیجر نے صفوان کی طرف دیکھا جو اسے ایسے دیکھ رہا جیسے آنکھوں سے سالم نگل جائے گا۔ سر، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، منیجر نے کہا تو صفوان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کام کی بات کرنے لگا، لیکن صفوان کا دھیان بار بار بھٹک کر عروہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن ابھی اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ عروہ میڈم غصے میں گھر کے لیے نکل چکی ہے۔ حمزہ آج خود ملیکہ کو ڈھونڈ رہا تھا، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ آج اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جہاں وہ اسے پہلی بار ملی تھی وہاں بھی گیا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی، اور اب اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہاتھ میں اس نے ملیکہ کا بریسلٹ پکڑا ہوا تھا جب اس کی نظر سامنے موبائل شاپ پر پڑی، جہاں سے اسے ایک لڑکی نکلتی ہوئی نظر آئی جو حلیے سے اسے ملیکہ کی جیسی لگی تھی، لیکن وہ کافی دور تھی۔ اس نے پیسے جمع کیے تھے اور موبائل لینے آئی تھی کیونکہ کام کے سلسلے میں اسے ضرورت پڑنے والی تھی۔ وہ اپنے دھیان ہی چل پڑی رہی جب حمزہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ حمزہ نے ملیکہ کو دیکھتے سرد لہجے میں پوچھا، کیونکہ وہ نظر جھکائے چل رہی تھی اور ایک گاڑی اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے جو ہمیشہ میرے سامنے آ جاتے ہیں؟ ملیکہ نے گھرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی بھی اس کا ہاتھ حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ ہو سکتا ہے قسمت ہمیں بار بار ملانا چاہتی ہو، حمزہ نے پرسکون سے انداز میں اسے دیکھتے کہا، لیکن دور کھڑا ارسم جو بسمہ کے کہنے پر خود اس کے لیے موبائل لینے آیا تھا، اس نے جب حمزہ کو ملیکہ کے ساتھ دیکھا تو پہلے تو اسے یقین نہیں ہے، لیکن پھر اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ یہ اس لڑکی کو کیسے جانتا ہے؟ لگتا ہے اس لڑکی کو اپنی جان عزیز نہیں ہے۔ ارسم نے دانت پیستے کہا، پہلے تو میرا ارادہ تمہارا پیچھا چھوڑ دینے کا تھا، لیکن اب نہیں۔ ارسم نے سرد لہجے میں کہا، مجھے گھر جانا ہے، آپ پلیز مجھے راستہ دیں۔ ملیکہ نے کہا تو حمزہ جلدی سے ہوش میں آیا۔ ہاں جاؤ، حمزہ نے پیچھے ہوتے کہا تو ملیکہ اسے ایک گھور سے نواز کر وہاں سے چلے گئی۔ ابھی ملیکہ نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا جب سامنے اسے ارسم کھڑا ہوا نظر آیا۔ ارسم کو دیکھتے ملیکہ نے ڈر سے اپنا حلق تر کیا تھا۔ لگتا ہے آج کا دن ہی برا ہے، یہ دونوں ہمیشہ مجھے ہی کیوں ملتے ہیں؟ ان کو کوئی اور کام نہیں ہوتا؟ ملیکہ نے دل میں سوچا۔ اس کا ارادہ وہاں سے بھاگنے کا تھا، لیکن ارسم چلتا ہوا اس کے پاس ہے۔ اس کے چہرے کے تصورات دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ارسم سے ڈر رہی ہے۔ تم اس لڑکے کو کیسے جانتی ہو اور وہ تمہیں چھو کیوں رہا تھا؟ ارسم نے ملیکہ کے قریب آتے اسے کندھوں سے پکڑ کر غصے سے پوچھا۔ ملیکہ کو ارسم کی انگلیاں اپنے بازو میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ میرے باپ لگتے ہو، تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس بار ملیکہ نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ارسم کو پیچھے دھکا دیتے کہا۔ وہ تانگ آ گئی تھی اور اب تو اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ حق ٹھیک ہے، حق بھی حاصل کر لیتا ہوں، ارسم نے سرد لہجے میں ملیکہ کو بازو سے پکڑتے کہا، اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ جب حمزہ نے آتے ہی اس کے جبڑے پر زور سے مکہ دے مارا۔ ملیکہ کے جانے کے بعد اسے ہوش ہے تو اس کا سوچا اس سے نمبر ہی لے لیتا تھا، اس لیے اس کے پیچھے آیا تھا۔
لیکن ارسم کو دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ ملائکہ ڈر سے چیخ مارے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی اور منہ پر ہاتھ رکھے دونوں کو دیکھنے لگی۔ ارسم نے سرخ آنکھوں سے حمزہ کو دیکھا جو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ حمزہ نے آگے بڑھتے ارسم کا گریبان پکڑتے سرد لہجے میں کہا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ارسم نے کہتے ہی حمزہ کے منہ پر بھی مکہ دے مارا۔ ملائکہ دور کھڑی رونے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ دونوں کی طرف اپنے قدم بڑھاتی ارسم کی کرخت آواز گونجی تھی، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو سب سے پہلے تمہاری ٹانگیں توڑوں گا۔ ارسم نے ملائکہ کو دیکھتے کہا جس کے پاؤں کو وہی بریک لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی جان لینے کے در پے تھے۔ لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ انسپکٹر جو وہاں سے گزر رہا تھا بھیڑ دیکھ کر وہاں پر آیا۔ دونوں کو پولیس اہلکاروں نے ایک دوسرے سے الگ کیا تھا۔ تم دونوں کو تھانے جانا ہوگا۔ اور وہ لڑکی، انسپکٹر نے ملائکہ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، وہ کہیں نہیں جائے گی، دونوں نے جلدی سے کہا۔ سر اس لڑکی کا اس سارے معاملے سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ تھانے چلتا ہوں۔ ارسم نے اپنے ہونٹ سے نکلتے خون کو صاف کرتے کہا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے تم دونوں اس لڑکی کی وجہ سے ہی جھگڑ رہے تھے، تو اس لڑکی کا بھی تھانے جانا ضروری ہے، انسپکٹر نے بھاری لہجے میں کہا۔ ملائکہ نے جب تھانے کا سنا تو اس کے رونے میں روانگی آ گئی تھی۔ ارسم نے ملائکہ کی طرف دیکھا تھا جو کھڑی رو رہی تھی۔ حمزہ تو اسے پہلے ہی دیکھ رہا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔